کولمبیا کے 2 فوجی اہلکار ایک ہیلی کاپٹر سے لٹکتے رسے کے ساتھ فضائی کرتب کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ اچانک حادثے کے نتیجے میں لوگوں کے سامنے ہلاک ہو گئے۔ دونوں ہیلی کاپٹر سے باندھی ایک رسی کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں ایک بڑے سائز کا قومی پرچم بھی تھام رکھا تھا۔ دونوں فوجی پھولوں کے سالانہ میلے کے اختتام پر فضائی کرتب دکھا رہے تھے کہ رسی ٹوٹنے سے دونوں فوجی کئی 100 فٹ کی بلندی سے زمین پر جا گرے۔ ادھر دوستو، سری نگر بھارتی حکومت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں عید الاضحیٰ پر پابندی لگا کر کرفیو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکام کی جانب سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ عید کی نماز کے لیے کسی بڑے اجتماع کی اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ جمعہ والے دن کم لوگوں کا اجتماع ہونے کے باوجود ہنگامے پھوٹ پڑے تھے۔ مقبوضہ وادی میں کرفیو اور لاک ڈاؤن کا 7واں روز ہے، جس کے سبب گھروں میں کھانے پینے کی اشیاء ختم ہونے لگی ہے۔ کشمیری عوام میں بھارتی اقدامات پر غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ٹی وی، ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے علاقے کا بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع ہے۔ ادھر دنیا کی تقریباً 1/3 آبادی یعنی تقریباً 2.6 ارب لوگ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جو کہ شدید پانی کی کمی کا شکار ممالک قرار دیے جا چکے ہیں۔ دوستو، پاکستان کو بھی انتہائی شدید آبی مسائل سے درپیش ملک قرار دیا جا چکا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی ورلڈ ریسورسز انسٹی ٹیوٹ کے مطابق پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایسے تقریباً 400 علاقے ہیں جہاں کے رہنے والے شدید آبی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی آبادی، گوشت خوری میں اضافہ اور بڑھتی ہوئی اقتصادی سرگرمیوں نے دنیا کے پانی کے ذخائر پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ ڈر ہے کہ پانی کی کمی لاکھوں لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور کر دے گی اور اس کی وجہ سے کشیدگی اور سیاسی عدم و استحکام پیدا ہو جائے گا۔ دوستو، آج کل بنگلہ دیش کے ایک بیل باس کا بڑا چرچا ہے۔ اسے حال ہی میں قربانی کے لیے ایک شخص نے 37 لاکھ ٹکوں میں خریدا ہے۔ پاکستانی روپے میں یہ قیمت تقریباً 70 لاکھ بنتی ہے۔ اپنی قدر و قیمت کے لحاظ سے یہ بیل دنیا بھر کے بیلوں کا یقیناً باس ہے۔ باس کی پیدائش امریکہ کی ہے، جسے بعد ازاں بنگلہ دیش منتقل کر دیا گیا تھا۔ وہاں اس کی پرورش اور نگہداشت ڈھاکہ میں واقع صدیق ایگرو فارم میں کی گئی اور عید الاضحیٰ کی آمد سے قبل اسے مارکیٹ میں فروخت کے لیے پیش کر دیا گیا۔ باس کا وزن تقریباً 1400 کلو یعنی 3100 پاؤنڈ ہے۔ اس بیل کو خریدنے والا ایک گارمنٹس فیکٹری کا مالک ہے۔ بنگلہ دیش چین کے بعد ریڈی میڈ گارمنٹس تیار کرنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ گارمنٹس فیکٹریوں کے مالکان بڑے خوشحال تصور کیے جاتے ہیں اور وہ قربانی کے لیے 70 لاکھ روپے کا بیل خریدنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ بیل کی خبر کے بعد دلچسپ بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی گارمنٹس انڈسٹری میں پاکستان کی بھی بڑی سرمایہ کاری ہے۔ ادھر ناروے میں پیر کے روز اس حملے کے متعلق نئی معلومات سامنے آئی ہیں جس میں ہفتے کے روز النور اسلامک سینٹر کی مسجد کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ 21 سالہ حملہ آور فلپ مسجد النور کے صحن میں داخل ہونے کے وقت سے ہی ایسا نظر آیا کہ وہ اپنے ارادے میں ناکامی محسوس کر رہا ہے۔ فلپ نے اندھا دھند فائرنگ کر کے ایک شخص کو معمولی زخمی کر دیا۔ جس شخص نے حملہ آور کو گرفت میں لیا اس کا نام محمد رفیق اور اس کی عمر 65 سال ہے۔ اس نے فلپ کو ضرب لگائی اور اس کے قبضے سے ہتھیار بھی چھین لیا۔ اس دوران پولیس پہنچ گئی اور فلپ کو گرفتار کر لیا۔ فلپ کو فائرنگ کرنے سے قبل دبوچ کر درجنوں نمازیوں کی جان بچانے والا شخص پاکستانی نکلا۔ 65 سالہ محمد رفیق پاکستان ایئر فورس کی ریٹائرڈ اہلکار ہیں۔ محمد رفیق نے اسے پکڑ لیا اور پولیس کے آنے تک قابو میں رکھا۔ حملہ کے وقت مقامی مسلمان مسجد میں عید کے اجتماع کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ حکام نے بہادری اور جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ناروے کو ایک بڑے سانحے سے بچانے پر محمد رفیق کا شکریہ ادا کیا۔ دوستو، تفتیشی حکام نے بتایا کہ ملزم ناروے کا ہی شہری ہے جو کہ وائٹ سپرمیسی کا حامی اور نازی ازم سے متاثر ہے۔ حملہ آور فلپ مسجد کے قریب واقع محلے میں رہتا ہے۔ پولیس نے فلپ کے گھر پر چھاپا مارا تو وہاں سے ایک 17 سالہ لڑکی کی لاش بھی برآمد ہوئی ہے۔ یہ لڑکی فلپ کی سوتیلی بہن ہے جو اس کے ساتھ ہی گھر میں رہتی تھی۔ مسجد کا رخ کرنے سے پہلے فلپ نے اپنی سوتیلی بہن کو بھی موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ دوستو، امریکی صدر ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے اس وقت برطانیہ کے دورے کے دوران لندن میں ہیں، جہاں وہ برطانیہ پر ایران اور چینی ٹیکنالوجی کمپنی
ہواوے کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے پر زور دیں گے۔ وہ ایسے وقت میں برطانیہ کا دورہ کر رہے ہیں جب 31 اکتوبر کو برطانیہ یورپی یونین سے مکمل طور پر علیحدہ ہو رہا ہے۔ یورپی یونین سے علیحدگی کے بعد برطانیہ کا امریکہ پر انحصار مزید بڑھ جائے گا۔ جان بولٹن برطانوی حکام کو ایران کے خلاف موقف سخت کرنے پر زور دیں گے۔ اس کے علاوہ ایران پر عائد کی گئی پابندیوں میں برطانیہ کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ برطانیہ ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھانا نہیں چاہتا اور اپنے اس موقف کا حامی ہے جس میں ایران کے ساتھ سن 2015 کو طے پائے معاہدے کو برقرار رکھنے پر زور دیا گیا ہے۔ دوستو، چین اور روس نے بھارت پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ بھارت کے سابق فوجی مصنف اور بھارتی صحافی پرین ساہنی نے دعویٰ کیا ہے کہ چین اور روس نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر بھارت کا حقیقت پسند طبقہ بھی اب حقائق سامنے لانے لگا ہے۔ بھارت کے سابق فوجی صحافی نے کہا ہے کہ روس اور چین بھارت کے ساتھ اعتماد سازی نہیں بلکہ مسئلہ کشمیر کا حل چاہتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مودی حکومت کے لیے کشمیر کے معاملے پر جلد مذاکرات کا آغاز کرنا ناگزیر ہو جائے گا، اور ویسے بھی بھارتی فوج انسداد عسکریت پسندی آپریشن کے علاوہ لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ بھارتی صحافی نے بھارتی فوج کی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنی فوج کو دور جدید کی جنگ کے لیے ناکارہ بنا دیا ہے اور آج ایک دور جدید کی جنگ ہمارے چہرے کو گھور رہی ہے۔ دوستو، پاکستان کی مؤثر حکمت عملی چین کے رد عمل پر بھارت کی دوڑیں لگ گئی۔ وزیر خارجہ جے شنکر ہنگامی دورے پر چین پہنچ گئے ہیں۔ چین کی جانب سے پاکستان کی حمایت پر بھارت کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چین نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ مقبوضہ جموں کشمیر کے معاملے پر چین کو وضاحتیں دیں گے۔ بھارت کو مقبوضہ کشمیر اور لداخ پر دنیا کو جواب دینا ہوگا۔ دوستو، اب پاکستان اور بھارت کے درمیان تلخی سرحد پر بھی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے عید الاضحیٰ پر دونوں ملکوں کی سرحدی فورسز کے درمیان واہگہ بارڈر پر مٹھائی کا روایتی تبادلہ نہیں ہوا ہے۔ کسی بھی عید اور تہوار کے موقع پر پاکستانی رینجرز اور بارڈر سیکیورٹی فورسز انڈیا کے مابین مٹھائی کا تبادلہ کیا جاتا ہے، تاہم اس بار بقر عید کے موقع پر مٹھائی کا تبادلہ نہیں ہوا ہے۔ انڈین اہلکاروں نے پاکستانی جوانوں کو مٹھائی دینے میں پہل کی تو پاکستان کے رینجرز نے مٹھائی لینے سے انکار کر دیا۔ دونوں ممالک کے مابین 14 اور 15 اگست کو ایک دوسرے کے یوم آزادی پر بھی مٹھائی کا تبادلہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ادھر دوستو، بی بی سی کا کہنا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو اوپن ایئر جیل بنا دیا ہے۔ کشمیریوں کے اندر پکنے والا لاوا کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ بی بی سی کی نمائندہ خاتون نے کشمیر کے مختلف علاقوں میں 2 روز تک سفر کیا اور وہاں لوگوں میں پایا جانے والا یہ تلخ احساس کہ انہیں دھوکہ دیا گیا ہے کسی نئے تنازع میں ڈھل سکتا ہے۔ خاتون نے کہا کہ جب ہم ایک ناکے پر سے گزرتے ہوئے تصویریں کھینچنے کے لیے اپنی گاڑی سے اترے تو کچھ لوگوں نے شکایت کی وہ کہ ایک محاصرے میں رہ رہے ہیں۔ ایک بوڑھے شخص نے کہا کہ حکومت نے بدماشی کی حد کی ہوئی ہے۔ وہاں تعینات سیکیورٹی اہلکاروں نے کوشش کی کہ میڈیا کے لوگ وہاں سے چلے جائیں، لیکن وہ شخص اپنی بات تھنوانا چاہتا تھا۔ اس نے غصے میں چیختے ہوئے کہا کہ تم نے ہمیں دن رات قید میں رکھا ہوا ہے۔ پولیس اہلکار نے کہا کہ یہاں کرفیو لگا ہوا ہے اور تمام لوگ فوری طور پر اندر چلے جائیں، لیکن وہ بوڑھا شخص وہیں کھڑا رہا اور اس نے پولیس اہلکار کو دوبارہ چیلنج کیا۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے جاتی، ایک نوجوان اپنی گود میں اپنے بچے کو لیے پاس آیا اور کہا کہ وہ بھارت کے خلاف اسلحہ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ سری نگر میں مکمل لاک ڈاؤن ہے اور شہر میں ایک کھنڈر جیسی خاموشی ہے۔ دکانیں، سکول، کالجز، دفاتر سب بند ہیں اور شہر میں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ موجود نہیں ہے۔ بندوقیں ہاتھوں میں اٹھائے ہزاروں سیکیورٹی اہلکار اجڑی ہوئی سڑکوں پر گشت کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ خاردار تاریں اور ناکے لگے ہوئے ہیں اور لوگ گھروں میں بند ہیں۔ کشمیریوں کے اندر پکنے والا لاوا کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔